ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، چل رہے تھے، ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا میرے علاوہ کوئی اور ہے جو دعوت دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا انسانوں میں کوئی نہیں، فرمایا ہاں ہے۔ کھجور کے خوشے کی طرف اشارہ کیا، وہ اوپر سے نیچے آیا، کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، دوبارہ اپنی جگہ جا کے لگ گیا۔ وہ یہودی ادھر ہی مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے گئے، دیکھا تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، کافی دور تک گئے، چھپنے کے لیے جگہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو پکڑا اور اسے کہا اللہ کے حکم سے میرے تابع ہو جا۔ پھر ساتھ دوسرے کو پکڑا اور دونوں کو ایسے گھسیٹ کر لے گئے، ایک جگہ اکٹھا کیا، وہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کی۔ جو ساتھ صحابہ تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ جب دوبارہ دیکھا تو درخت اپنی جگہ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ انہوں نے بتلایا تو 10 کلو آٹا ہوگا، تقریباً 2-3 سا۔ انہوں نے کہا جو کا آٹا ہے۔ ایک بکری کا بچہ بنایا۔ ایک بکری کا بچہ عرب والے 5 بندے کھاتے تھے۔ 100 بندوں کے لیے اونٹ ذبح کرتے تھے۔ یہ عرب کا طریقہ تھا۔ اگر کسی لشکر کا حساب لگانا ہوتا تو پوچھتے تھے کہ یہ اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے لشکر کے بارے میں پوچھا تو جاسوس نے بتایا مجھے پتہ نہیں، تو فرمایا اونٹ؟ اس نے کہا کبھی 9 ذبح کرتے ہیں، کبھی 10 کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 سے 1000 کی تعداد ہے۔ ایک اونٹ عرب کی عادت تھی کہ 100 بندوں کے لیے ایک دن کے لیے وہ ذبح کرتے تھے، اور 100 بندوں کے لیے 10 بکریاں ذبح کرتے تھے، یعنی 10 بندوں کے لیے ایک بکری۔ بی بی نے صحابی کو بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کہنا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، چند دوستوں کو لے کر آ جاؤ، زیادہ کھانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے جب بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سارے لوگ آ جاؤ۔ کتنا مجمع تھا؟ 1000 سے زائد مجمع تھا۔ صحابی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، دوڑ کے گئے، بی بی کو جا کے بتلایا۔ بی بی نے کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں بتانا۔ اس نے کہا میں نے اکیلے میں بتایا ہے، کان میں بتلایا ہے۔ اس نے کہا پھر جو لے کے آ رہا ہے وہی سنبھالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمع کیا کہ سب مل کر روٹیاں بناؤ، اور آٹے کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، بس بیچ میں سے لے کے بناتی جاؤ۔ اور ہانڈی کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کچھ پڑھ کے اوپر دم کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور حکم دیا کہ ڈھکن نہیں اٹھانا، دیکھنا نہیں ہے کہ کتنا رہ گیا، ڈھکن اوپر رہنے دو، بیچ میں سے ڈال کے دیتے جاؤ۔ 10-10 20-20 بندے کمرے میں بیٹھ کر کھاتے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں سب پیٹ بھر کے کھا کے چلے گئے، اور ہانڈی اور آٹا جیسا تھا ویسا ہی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لمبے لمبے قد والے تھے، بڑی عمر والے تھے، زیادہ کھانے والے تھے۔ آج ہم سے 3 کلو کا جو ٹوکا ہوتا ہے وہ نہیں پکڑا جاتا۔ صحابہ کی جو تلواریں تھیں وہ 30-30 کلو کی ہوتی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن 2 تلواروں کو چلاتے تھے جنگ میں، ان کا وزن مفسرین مورخین نے 35 کلو لکھا ہے۔ 35 کلو وزن کی تلوار ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ جنگ کرتے تھے۔ ہم سے تو اتنا وزن اٹھایا نہیں جاتا۔ جنگ کرنے میں کتنا تیزی سے گھمانا ہوتا ہے کہ اگلے کے وار کو روکنا بھی ہے، مارنا بھی ہے، پھر ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں۔ ایسے کھانے والے تھے، اللہ نے سب کا کھانا پورا کیا، جیسا تھا ویسے باقی رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ دیکھو اکثر جگہوں میں غربت کا دور تھا، بھوک ہے تو خود بھی کھاؤ، جو بچ جائے تو وہ عزیز دو قرب و جوار میں لوگ ہیں ان پہ تقسیم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے، مانگتے نہیں تھے، صحابہ جو تحفہ دیتے وہ کھا لیتے۔
عرب کی آج کل بھی عادت ہے، ہماری تو عادت نہیں ہے نا، ہمارا اخلاق اتنا گھٹیا ہے کہ آج ہم یہاں چیز تقسیم کریں تو سب سے پہلے مالدار دوڑیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چل یار یہ غرباء کے لیے چیز تقسیم ہوتی ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چل میں تو پیٹ بھرا ہوا ہے۔ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہے۔ عرب میں آج کل بھی، عرب میں جو لڑکے موجود ہیں ان سے پوچھو، مسجدوں میں فریج رکھے ہوئے ہیں، لوگ آ کے کھجوریں رکھ دیتے ہیں، بوتلیں رکھ دیتے ہیں، پانی رکھ دیتے ہیں، مالدار لوگ ہاتھ نہیں لگاتے۔ جو ضرورت مند ہے وہ کھجوریں کھاتا ہے، بوتلیں لے جاتا ہے۔ یہ آج ہمارے یہاں رکھی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو مولوی غیب کر دے گا، جو سیدھی بات ہے۔ اگر زیادہ مال آ گیا تو جو دو چار پہلے آئیں گے وہ لے کے غیب، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم امیر ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، چل کوئی ضرورت مند استعمال کرے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہے۔ تو عرب میں یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا کہ لوگ کھجوریں لے کے آ کے مسجد نبی کے ستونوں سے خوشے لٹکا دیتے، شاخیں لٹکا دیتے، پکی ہوئی شاخیں لٹکا دیتے، رکھ دیتے۔ جو بھوکا ہوتا، ضرورت مند ہوتا وہ کھاتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے ان کو دورے پڑتے تھے اور لوگ ان کے منہ پر مٹی ڈالتے تھے، ان کے منہ پر پاؤں رکھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو بیماری ہے، لیکن ان کو دورہ پڑتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں انتہائی سخت مجھے بھوک لگی تو میں نے سوچا کوئی ہیلہ اختیار کرتا ہوں، تو میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یار وہ فلاں آیت، جیسے ہماری ہاں عادت ہوتی ہے کسی سے پوچھیں مسئلہ کہ شاید یہ محسوس کرے تو مجھے کچھ کھانے کی دعوت دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے آیت بتائی، سنائی اور چلے گئے، وہ نہیں سمجھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان سے پھر پوچھا، وہ بھی نہیں سمجھے۔ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کے گھر پیغام بھیجا تو ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے، باقی گھر میں کچھ نہیں ہے۔ غربت کا دور تھا، جو آتا تھا وہ صدقہ خیرات کر لیتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ موجود تھی، مانگنے والی آئی، امی عائشہ کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی وہ مانگنے والی کو دی، تو مانگنے والی نے وہ کھجور خود نہیں کھائی، 2 ٹوٹے کر کے آدھا ایک بچی کو دیا، آدھا دوسری بچی کو دیا۔ امی عائشہ بڑی حیران ہوئی کہ ماں کی قربانی دیکھو کہ خود نہیں لیا، بچیوں کو کھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا کہ رب نے اس کو بچیاں دیں، 2 دیں، 3 دیں، زیادہ دیں، اس نے اچھی تربیت کر کے شادی کی، وہ کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ بہت بڑی بشارت دے دی کہ یہ آزمائش تو ہے بچیوں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر بھی دے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ دیا اور یہ نہیں کہا پیو، بلکہ حکم دیا مسجد لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حکم دیا کہ یہ سارے لوگوں کو پلاؤ۔ اب 70 صحابہ صفحہ تھے کم و بیش، ایک پیالہ دودھ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچنے لگے بھوک مجھے لگی ہے اور پلاؤں ان کو، بچے گا کیا، 2 پئیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو صحابہ کو پلانا شروع کیا۔ سب صحابہ نے پیا، پیٹ بھر کے پیا۔